وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے. انصار صحابہ کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. ایک دنیا کی حاجت ان کے پیش نظر تھی اور وہ حاجت یہ تھی کہ ہماری کھیتی باڑی ہے، باغبانی ہے، لیکن پانی مدینہ شہر میں نہیں ہے، اطراف میں ہے، پانی دور سے لانا پڑتا ہے. تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی شہر سے پانی کے چشمے جاری کر دے تاکہ ہماری یہ مشکل دور ہو جائے. نبی علیہ السلام نے انصار صحابہ کے چہروں میں وہ حاجت پڑھ لی اور آپ خوش ہوئے کہ پہلی بار انصار صحابہ ایک دنیا کے کام کے لیے حاضر ہوئے ہیں. فرمایا کہ تم جو بھی حاجت طلب کرو گے وہ سب عطا ہوگی اور پوری ہوگی. اتنی بڑی گارنٹی سن کر انصار صحابہ رک گئے کہ اگر ہم نے یہ پانی ہی مانگا اس اتنی بڑی گارنٹی کے بعد تو کیا مانگا، اور کوئی آخرت کی کوئی چیز مانگیں، لازوال کوئی شے مانگیں. تو تھوڑا الگ ہو کے بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے. تو ایک نوعمر نوجوان نے کہا، بچے نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جو گارنٹی دی ہے تو نبی علیہ السلام سے عرض کریں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یعنی گناہ بڑی ایک ہیبت ناک چیز ہے. یہ نہیں کہ انصار صحابہ گناہوں میں ملوث تھے، ہرگز نہیں. بڑا اونچا ان کا مقام تھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار کا بغض نفاق کی نشانی. حوازن قبیلے کے جب غنائم آپ نے تقسیم کیے فتح مکہ کے بعد، جنگ حنین کے بعد، تو آپ نے تالیف قلبی کی قریش کے لوگوں کی اور ان کے سرداران کی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو ایک انصاری صحابی نے سبقت لسانی میں یہ بات کہہ دی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو نواز دیا ہے. سیوفنا تقطر من دمائہم، ہماری تلواروں میں اب تک ان کا خون لگا ہوا ہے. لڑائی ہم نے کی، جہاد ہم نے کیا، قتال ہم نے کیا، اور آپ نے ان نئے مسلمان ہونے والے مکہ کے لوگوں کو ساری غنیمت کا مال دے دیا ہے. نبی علیہ السلام کو یہ خبر مل گئی تو آپ نے انصار صحابہ کو خیمے میں جمع کر لیا. فرمایا کہ ما حدیث بلغنی عنکم، یہ کیا بات تم نے کہہ دی؟
انصار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے نہیں کی، ایک نوجوان نے کی ہے۔ فرمایا کہ میرے سوالوں کا جواب دو۔ الستم ضلال فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی۔ الستم فقراء فاغناکم اللہ بی، کیا تم فقیر نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے مالدار کر دیا۔ انصار صحابہ رو رہے ہیں اور ساتھ یہ جملہ اللہ و رسولہ امن، اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کے بڑے احسانات۔ فرمایا کہ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ انصار صحابہ کا مقام کیا ہے میرے نزدیک۔ لو سالک الناس وادیا وشعبا وسالکت الانصار وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار وشعبا، اگر یہ سارے لوگ ایک رستے پہ چل پڑیں اور میرے انصار صحابہ دوسری راہ پہ چل پڑیں تو میں انصار کے پیچھے جاؤں گا۔ اما ترضون ان يذهب الناس الى بيوتهم بالابل والشاة والبقر وتذهبون الى بيوتكم برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ لوگ اپنے گھروں میں بکریاں، اونٹ اور گائے لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں رسول اللہ کو لے کر جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لولا الہجرۃ لکنتم من الانصار، اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار کی لسٹ میں اپنا نام لکھاتا۔ کتنا اونچا درجہ اور مقام، لیکن گناہ کی ہیبت اور گناہ کا خوف۔ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی ضمانت دی ہے تو اپنے گناہ بخشوا لیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کر دیجیے، تو آپ نے دعا فرما دی اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، کہ یا اللہ انصار کو بخش دے، انصار کے بیٹوں کو معاف فرما دے، انصار کے پوتوں کو معاف فرما دے۔ عرض کیا کہ ولموالینا یا رسول اللہ، ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دیجیے، تو فرمایا کہ ولمواد الانصار، انصار کے غلاموں کو بھی معاف فرما دے۔ یہاں شاہد یہ ہے، پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس قدر ذہنوں پر گناہوں کی ہیبت سوار ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک گارنٹی دی ہے جو حاجت پیش کرو گی پوری ہوگی۔ تو دنیا بھول گئے، اپنی باغبانی اور کھیتی باڑی بھول گئے، پانی کی طلب بھول گئے، اور یہ لازوال شے طلب کر لی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ توبوا الی اللہ واستغفروا الیہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، لوگوں توبہ کرو، استغفار کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر اس قدر استغفار کی طرف لاچار ہیں تو ہم تو قدم قدم پر گناہ کرنے والے، ہمیں کس قدر جو ہے وہ استغفار کی حاجت ہوگی اور کس قدر استغفار کی ضرورت ہوگی۔ بسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، لپکو اور دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ اپنے گناہ بخشوا لو، اپنے گناہ معاف کروا لو، اور جنت کی طرف لپکو اور دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مسابقت ہو، مسارعت ہو، توبہ اور جنت کی طرف۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی ہمیں قدم قدم پر ضرورت ہے، اور خاص طور پر یہ ماہ صیام، اس میں ہم بہت زیادہ محتاج ہیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین کہا، جبریل امین آپ کے ساتھ تھے، اور 3 بد دعائیں کی تھیں۔ ایک بد دعا یہ تھی کہ بعد لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس شخص نے رمضان کو پا لیا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، دھتکار دیا جائے۔ تو یہ مہینہ جہاں پر رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا اور محبتوں کا مہینہ ہے، وہاں یہ مہینہ رحمتوں سے دھتکار دیے جانے کا مہینہ بھی ہے۔ اگر اس مہینے کو پا لینے کے باوجود ہم نے اپنے گناہ نہ بخشوائے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں دھکے دے کر دور کر دیا جائے گا۔ اور رحمت کی قیمت ہم جانتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے
لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ، کوئی بندہ اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ جنت اللہ کی عالی شان نعمت ہے۔ لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ پوری دنیا انسان کو مل جائے اور ساری دنیا فروخت کر دے، قیمتی پلاٹ بھی ہیں، نعمتیں ہیں، ثروتیں ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، جواہرات اور ہیرے ہیں، سارے بیچ دے، جتنی قیمت اس کو ملے گی، جتنا مال اس کو ملے گا وہ اللہ کو پیش کر دے، یہ سارا یا اللہ لے لے اور ایک بالش جنت کی جگہ دے دے، یہ سودا نہیں ہو سکے گا۔ پوری دنیا بھی جنت کی ایک بالش کی قیمت نہیں بن سکتی۔ تو اللہ کی رحمت سے انسان جنت میں جا سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ فرمایا کہ ولا انا، میں بھی نہیں جا سکوں گا، الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی نہیں جا سکوں گا۔ حالانکہ آپ کے اعمال مثالی ہیں، آئیڈیل ہیں، رہتی دنیا تک پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، مگر جب تک اللہ کی مجھ پر رحمت نہیں ہوگی جنت میں بھی نہیں جا سکوں۔ تو یہ ماہ صیام آیا، رمضان کا مہینہ آئے، گناہ جوں کے توں رہیں، مصروفیات جوں کی توں رہیں، اور گناہ نہ بخشوا سکے تو پھر ہم بڑی محرومی کا شکار ہوں گے، رحمت باری تعالیٰ سے دھتکار دیے جائیں گے۔ تو توبہ اور استغفار اس مہینے میں ہماری ضرورت ہے۔ یہ ماہ صیام آیا ہی ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہے۔ کسی روزے دار کا افطار کرا دیں، گناہ بخشے جائیں گے۔ اور جو بھی اعمال ہیں رمضان کے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھ لے، بس شرط ایمان اور احتساب کی ہے، ایمان کے ساتھ، ایمان کی بنیاد و ایمان کی اساس پر، اور ایمان میں سر فہرست اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے میں سر فہرست اللہ کی توحید ہے۔ توحید پوری طرح متحقق ہو اور موجود ہو، پھر روزہ رکھے۔ اگر شرک ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، اور فلاں دستگیری کرنے والا، اور فلاں غوث اعظم ہے، اور فلاں جو ہے وہ مشکل کشا ہے، تو یہ وہ رکھنا ہے توحید میں جو بندے کو دین سے خارج کر دیتا ہے، اور کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو رمضان کے روزے اگر ایمان و احتساب کے ساتھ ہوں، احتساب کا من اللہ سے اجر لینا، اللہ کے لیے، یہ عمل اللہ کے لیے خالص ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا۔ ساری باتیں قابل غور ہیں۔ روزہ میرے لیے، بندہ میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، اور جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے، اللہ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا۔ تو احتساب ہو، اللہ سے اجر لینا مطلوب ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو۔ ہم نے بہت سی نمود و نمائش کی چیزیں اختیار کر لی ہیں، رش کی جگہ، اور جناب میلے اور چراغاں اور مشروبات کی بھرمار، اور لوگوں کی کثرت، اور تکلف سے قرآن پڑھنا، چیخ چیخ کے قرآن پڑھنا، بہت سی چیزیں ہم نے اپنا لی ہیں جو ساری شریعت کے مقاصد کے خلاف ہیں۔ رمضان تو چھپ جانے کا مہینہ ہے لوگوں کی نظروں سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاتقیاء رمضان میں چھپ جاتے تھے، آخری عشرہ اور مسجد میں خیمہ تان کر اور چھپ جایا کرتے تھے لوگوں کی نظروں سے دور، تاکہ یہ عمل، یہ مہنگا مہمان، قیمتی مہمان اخلاص کے ساتھ ہو، ریاکاری سے بچ جائیں، نمود و نمائش سے بچ جائیں۔ تو دیکھیں روزانہ گناہوں کی بخشش کے مواقع موجود ہیں۔ روزہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کر لے، تراویح کا اہتمام کر لے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو دن اور رات میں گناہوں کی بخشش کے مواقع موجود ہیں۔ علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے رمضان میں 2 جہاد دیے ہیں، ایک جہاد دن کا اور ایک جہاد رات کا۔
دن کا جہاد روزہ ہے اور رات کا جہاد قیام اللیل اور تراویح کی نماز ہے، اور دونوں جو اعمال ہیں ان کا نتیجہ گناہوں کی بخشش ہے۔ تو روزانہ گناہ بخشوانے کے مواقع موجود ہیں، اخلاص سے گزارو ان روزوں کو گناہوں سے بچتے ہوئے۔ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، جناب جابر کا قول صحیح بخاری میں، جس دن آپ کا روزہ ہو تو روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو بلکہ آنکھوں کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، اور جسم کے سارے اعضاء کا ہو، کانوں کا ہو، کوئی غلط چیز نہ سنیں، کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، آنکھوں کی خیانت نہ ہو، اور سارے اعضاء روزے میں شریک ہوں، یہ روزہ قابل قبول ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دن بھر کے معمول کو دیکھتا ہے تو شام کا جو وقت افطار کا وقت ہے وہ دعاؤں کا بنا دیا، اس میں گناہ بخشوا لو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے للصائم عند فطرہ دعوۃ ما ترد، روزے دار انسان کے لیے افطار کے وقت دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی، بخشش کی دعا کر لو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان للہ اتقاء عند کل فطر وذلک فی کل لیلہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ اتقاء بندے ہیں اللہ جن کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ہر رمضان افطار کے وقت، ہر رات افطار کے وقت۔ افطار کے وقت کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ افطار کے وقت گردنیں جہنم سے کیوں آزاد ہوتی ہیں؟ اور روزے کی حالت میں فرشتے بندے کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ اور خاص طور پہ افطار کے وقت، کہ یہ وقت جو ہے روزے کے اختتام کا وقت ہے۔ اگر بندہ دن بھر سارے معمول میں کامیاب رہا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، نیت کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، اخلاص کو برقرار رکھا، اللہ کی خشیت کو قائم رکھا، اور دن بھر کا معمول کس سے ملا اور کس سے نہیں ملا، میل جول میں الولاء والبراء کا عقیدہ کار فرما ہو، کسی بدعتی سے ملنا، کسی مشرک سے ملنا، دین کی خاطر، اور یہ محبت دین کے لیے ہو۔ بعض اوقات کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ ضرور ملیے، بعض اوقات بیٹا موحد اور باپ مشرک ہے تو وہ ملاقات باپ بیٹے کے حوالے سے ہے، لیکن دینی محبت میں آپ دن بھر کے معمول کو دیکھیں، الولاء والبراء کے لحاظ سے کس سے ملنا اور کس سے نہیں ملنا، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دن بھر اس معمول کو قائم رکھیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کل من یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، ہر بندہ صبح کرتا ہے اور اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنا سودا کرتا ہے۔ بعض بندے اپنے نفس کو بیچ کر جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر بیٹھتے ہیں، اور بعض بندے اپنے آپ کو بیچ کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتے ہیں۔ تو دن بھر کا معمول چیک ہوتا ہے، افطار کا وقت روزے کے اختتام کا وقت ہے، اگر بندہ 100% کامیاب ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، گناہوں کو بخشوا لو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وامہاتنا، یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، بھائیوں بہنوں کی، دوستوں کی، مشائخ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ روزانہ یہ وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت کا داخلہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا شاندار مہینہ ہو، قدم قدم پر بخشش کے مواقع موجود ہوں، پھر بھی بندہ اگر بخشش سے محروم ہے تو اس کو جہنم کی وعید ہی ہوگی، رحم سے دھتکار دیا جائے گا۔ اور پھر سب سے مضبوط ٹھپا آخری عشرے میں لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کا قیام کر لے، لیلۃ القدر کا عظیم ایک رات اللہ تعالی نے دی ہے، نزول قرآن کی رات، جس دن قرآن لوح محفوظ سے اترا بیت العزہ کی طرف۔ کیا یہ مقام ہے اس رات کا؟ ایک رات کا قیام اور ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ کتنی افضل ہے اس کا کوئی تعین نہیں ہے، وہ افضلیت آپ کے اخلاص کے بقدر ہے، کتنا آپ کے اندر جنون ہے، کتنا آپ کے اندر شوق ہے، کتنی جستجو ہے اس رات کے لیے، کتنی رغبت ہے، اور کتنی رغبت آپ کی جوان ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے اور چیک کرتا ہے۔ جس قدر آپ کا شوق ہوگا، رغبت ہوگی، اخلاص ہوگا،
اور اس رات کے لیے اضطرار ہوگا، سارے مشاغل چھوڑ کر اس رات کے لیے عبادت کے لیے وقف ہو جائے، تو پھر یہ رات، اس رات کا قیام سارے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ بلکہ اس رات کی دعا جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کی آخری دعا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو عفو ہے، تجھے تیرے عفو ہونے کا واسطہ۔ عفو جو ہے وہ بخشش کی صیغوں میں سب سے بڑا صیغہ ہے۔ اللہ غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، ستیر بھی ہے، گناہوں کو چھپانے والا، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ لیکن عفو کا معنی گناہوں کو مٹا دینے والا، جڑ سے ختم کر دینے والا۔ تو عفو ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تحب العفو، اور تجھے گناہوں کو مٹانے سے محبت ہے۔ فاعف عنی، میرے گناہوں کو مٹا دے۔ بڑی عظیم دعا یہ اس رات کو بخشش کی، گناہوں کی بخشش کی۔ تو اتنے قیمتی مواقع موجود ہیں، پھر بھی بندہ اگر اپنی سابقہ روٹین پر ہے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا تو بڑا یہ گھاٹے کا سودا، رحمت سے دوری۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ گناہ کیسے معاف کرتا ہے؟ توبہ کی شرائط ہے نا کچھ۔ ایک ہے ماضی کہ جو گناہ کر رہا اس کو چھوڑ دے، سب گناہوں کو چھوڑ دے۔ ایک ہے مستقبل، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ اور ایک ہے حال کہ نادم ہو اپنے گناہوں پر، ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ اللہ یہ تینوں چیزیں دیکھتے، صرف توبہ کے الفاظ نہیں سنتا، بندے کے دل کو دیکھتے، ندامت ہے یا نہیں، گناہوں کو چھوڑ چکا یا نہیں چھوڑ چکا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے یا نہیں۔ اگر عزم کہیں ہے کہ رمضان تو میں احتیاط کر لیتا ہوں، رمضان کے بعد پھر وہی روٹین بن جائے گی، پھر ویسا ہی بن جاؤں گا، تو اللہ جو علام الغیوب ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، وہ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ بالکل پاک صاف ہو کر آ جاؤ، استقرار ہو اس طرح، ان شرائط کے ساتھ آ جاؤ، تو یقین اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بندے کے اندر اخلاص ہو اور صدق توبہ ہو ان شرائط کے ساتھ، تو اللہ بڑی جلدی صلح کر لیتا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اتنے مواقع اس نے عطا فرما دیے، قدم قدم پر۔ اپنے نوکر ہیں آپ کی دکان کے ملازم، ان پر تخفیف کر دو، ڈیوٹی ہلکی کر دو، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ کتنے مواقع چاہیے؟ تو اس کے باوجود اگر گناہ نہ بخشوا سکے تو پھر وہی وعید ہے کہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے۔ تو سارے الی مغفرت، لوٹو، دوڑو، بھاگو، سبقت اختیار کرو مغفرت کی طرف، گناہوں کو بخشوانے کی طرف، وہ جنت اور جنت کی طرف۔ جنت کے خزانے لوٹنے کے یہ مواقع ہیں، دوڑو جنت کی طرف دوڑو، جنت کا شوق ہو، جنت کی طلب کی رغبت ہو۔ رغبت صرف زبانی جمع خرچ تک نہ ہو، بلکہ دل سے، اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے، ایک ایک چیز سے وہ جنت کی طلب کا شوق ظاہر کرے۔ تو دوڑو اس طرف، لپکو اس طرف۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، عطا فرمانا چاہتا ہے۔ جنگ بدر میں عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ جھولی میں کھجوریں ہیں، بڑا ایک عالم استغنا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ اگر میں جہاد کروں، آگے بڑھتا جاؤں، پیچھے نہ ہٹوں، ہر زخم سینے پر کھاؤں، پشت پر نہ کھاؤں، تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جنت الارض السماوات والارض، جنت ملے گی جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر۔ تو کھجوریں پھینک دی، ایک روایت میں 7 کھجوریں نکال لی کہ کچھ کھا کر، ہلکا سا ناشتہ کر کے کچھ قوت اپنی بحال کر لو، باقی پھینک دی۔ وہ 7 کھجوریں کھانے لگا تو کہتا ہے اگر تمہیں کھانے بیٹھ جاؤں تو میری دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، مجھے تو فوری جلنا چاہیے، وہ بھی پھینک دی۔ میدان جہاد میں کود گیا، بڑھتا رہا، لڑتا رہا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ یہ ہیں مشتاقین جنت، جن کو جنت کا شوق ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس تشریف فرما تھے، عطا تابعی ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے۔ ایک سیاہ فام عورت آ رہی تھی، فرمایا کہ عطا تمہیں ایک جنت کی عورت دکھاؤں؟ عرض کیا کہ دکھائیے۔ کہا یہ سیاہ فام عورت جو آ رہی جنتی۔ پوچھا آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ یہ تو اللہ کی وحی کا علم ہے۔
فرمایا اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں اللہ کے نبی کے پاس یہ آئی تھی اور اپنے ایک مرض کا ذکر کیا تھا، مرگی کا دورہ، کہ میرے لیے شفا کی دعا کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت لک وان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، تمہیں شفا مل جائے گی، مرض دور ہو جائے گا، لیکن اگر صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ حیران ہوگی کہ بات تو اس مرض کی ہے اور معاملہ جنت تک پہنچ گیا۔ عرض کیا کہ میں صبر کروں گی، دعا نہ کیجیے، دعا نہ کیجیے، ایک دعا کر دیجیے۔ بعضوں کا دورہ پڑتا ہے تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں، بے لباس ہو جاتی ہوں، بس اللہ سے کہہ دیں اللہ میرے لباس کی حفاظت کرے، میرے ستر کی حفاظت کرے۔ وہ دعا آپ نے فرما دی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس وقت سے یہ عورت اپنے مرض سے لڑ رہی ہے، بڑے خطرناک دورے پڑتے ہیں، لیکن صبر برداشت، صبر اور برداشت۔ جنت کے سچے مشتاقین ہیں، مرض کو بھول گئی کہ زندگی تو گزر جائے گی، کٹ جائے گی، 10 سال جی لوں، 50 سال جی لوں، مگر معاملہ جنت کا ہے تو جنت کی طلب کے لیے وہ اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہے کہ آپ دعا نہ کریں شفا کی اور صحت کی، مرض کو برداشت کروں گی مگر جو اس کا نتیجہ ثمرہ بڑا میٹھا، جنت کی صورت۔ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ اپنا سارا باغ دے دے، 600 درختوں کا باغ تھا، وہ بیچ کر ایک درخت خرید لیا، کھجور کا ایک درخت صرف، باقی پورے باغ کا سودا کر دیا۔ اصل میں اس درخت کے لیے اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی تھی۔ جس صحابی کا درخت تھا، یا آپ بیچ دو یا ہدیہ کر دو، تمہیں جنت کا درخت ملے گا اس کے عوض، مگر وہ تیار نہ ہو سکا۔ اس ایک درخت پر میرے کنبے کی کفالت کا اظہار، جو انحصار ہے، میں کیسے بیچ دوں؟ ابو دحدہ یہ باتیں سن رہے تھے، اس کے پاس چلے گئے۔ میرا باغ جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، 600 درخت، وہ سارا باغ لے لو، وہ درخت مجھے دے دو، مجھ سے سودا کر لو۔ بڑا حیران، اس نے فوراً دے دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ درخت میں لے لوں اور وہ ہبہ کر دو اس اپنے ساتھی کو تو میرے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے، جنت کے درخت کا وعدہ؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا پھر میں نے وہ درخت اس کو ہبہ کر دیا، میں نے وہ خرید لیا، سودا کر لیا ہے اور اس کو ہبہ کر دیا۔ یہ جنت کے مشتاقین ہیں۔ باغ میں گئے، ان کی بیوی باغ میں تھی، ام دحدہ اخرجی من الحدیقہ، باغ سے باہر آ جاؤ، باہر آ گئی۔ کیا بات ہے؟ ہم نے باغ بیچ دیا۔ کس قیمت کے عوض؟ فرمایا کہ جنت کے ایک درخت کے عوض۔ ام دحدہ نے ملامت نہیں کی، ابو دحدہ مبارک ہو، بڑا کامیاب سودا مار کر آئے، مبارک ہو، کوئی شکوہ نہیں۔ ایک بار نبی رحمت تشریف فرمائے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ کم من عزق معلق جب دحدہ فی الجنہ، میں جنت کا منظر دیکھ رہا ہوں اور جنت میں پھلوں سے بھرے درخت ہیں، بڑے بڑے خوشے ہیں پھلوں کے، ان سارے خوشوں پر ابو دحدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ سارے درخت اور یہ سارے پھل ابو دحدہ کے، یہ جنت کے سچے خریدار، سچے سوداگر، مسارت ہے، لب کو دوڑو جنت کی طرف، مواقع اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ ماہ سیام جنت کی ضمانت ہے، یہ ماہ سیام گناہوں کی بخشش کی ضمانت ہے، تو لبکو اور دوڑو۔ اگر اس مہینے کو پا لینے کے باوجود ہم گناہ نہ بخشوا سکے، جنت کا اللہ سے سودا نہ کر سکے، کتنے اللہ نے وسائل دے دی، کتنے اسباب دے دی، تو ان سب کو بروئے کار لاؤ۔ یہ ماہ سیام جو ہے صبر کا مہینہ، عزیمت کا مہینہ، تقوی کا مہینہ، تزکیہ کا مہینہ، تزکیہ بھی کرا لو، تقوی حاصل کر لو، صبر کر لو۔ صبر کا ٹھکانہ بھی جنت، صوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے، پورے صبر کو جمع کر لو، آدھا حصہ روزے کا ہے، تو پورے صبر سے۔ صبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر تکلیف ہے، کوئی بھوک ہے، پیاس ہے، شکوہ نہ کرو، وہ شکوہ اللہ کا ہے، بھوک دینے والا اللہ ہے، پیاس دینے والا اللہ ہے، اور آپ ہر کس و ناقص کے سامنے اپنی پٹاری کھول کے بیٹھتے ہیں، بڑی پیاس لگ رہی، بڑا روزہ لگ رہا ہے، یہ صبر کے منافی ہے۔ صبر کا معنی جھیلنا، صبر کے ساتھ اندر ہی اندر برداشت کرنا۔ الصوم لی، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے بنا کے رکھو تاکہ اس کا صلہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی آنکھوں کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی کرنی اللہ جانتا ہے، ملائکہ بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، اس کی جزا میں نے دینی ہے، جزا میں نے دینی ہے اس کی۔
سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث کی شرح کی کہ اللہ نے جزا دینی ہے. فرماتے ہیں کہ اعمال دو چیزوں میں خرچ ہو سکتے ہیں، ایک گناہوں کی بخشش میں، دوسرا حقوق کے تصفیے میں. ممکن ہے بندے نیکیاں کر رکھی ہوں مگر گناہ بھی بے تحاشا ہوں، تو وہ نیکیاں خرچ ہو جائیں گناہوں کی بخشش میں. اور ممکن ہے ایک بندہ نیکیاں تو کرتا ہے حاجی صاحب، لیکن بڑے مظالم بھی کر رکھے ہیں، لوگوں کا حق مارنا اور جھوٹے سودے کرنا، جھوٹی باتیں کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا اور جھوٹی تہمتیں لگانا مظالم. فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کیا ہے؟ مفلس کون ہے؟ مسکین کون ہے؟ عرض کیا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے لیکن کسی کو مارا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کا مال ہتھیا لیا ہو. اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اور اس سارے مظلوموں کو بھی بلا لے گا اور پھر نیکیاں ان کو دے گا. صحابہ نے پوچھا ہم قیامت کے دن خالی ہاتھ آئیں گے، حقوق کا تصفیہ کیسے ہوگا؟ درہم و دینار تو ہوں گے نہیں. فرمایا کہ میدان محشر کی کرنسی درہم و دینار نہیں ہے بلکہ نیکیاں اور گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا، تصفیہ پورا ہوگا تو ٹھیک ہے، پر اگر معاملہ بھی باقی ہے، چبھن بھی باقی ہے تو مظلوم کے گناہ ظالم کو دے دے گا، مظلوم کے گناہ ظالم کو دے دے گا. لیکن جب رونے کی باری آئے گی تو الصوم لی وانا اجزی بھی، ابن عیینہ فرماتے اس کی جزا ہم نے دینی ہے. تو روزہ تقسیم نہیں ہوگا حقوق کی تصویر میں، روزہ تقسیم نہیں ہوگا بلکہ برقرار رہے گا. اس کی اللہ نے جزا دینی ہے. جس کا حق ادا کرو پوری ایک توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، جد و اجتہاد کے ساتھ. بڑا مہنگا اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کما حق کو پہچان لو. گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. اور بہت سے اعمال ہیں جن کو بروئے کار لاؤ، رمضان میں لاؤ، وہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ فرماتے یا ابن آدم، حدیث قدسی، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لك على ما كان منك ولا ابالي. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لاغفرن لك على ما كان منك ولا ابالي. یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقراب مغفرة وفضلا. تین اسباب ہیں مغفرت کی، تین اسباب انہیں اختیار کرو. ہے ابن آدم، ہے آدم کے بیٹے، تو ایک کام کر، مجھے پکار رجا کے ساتھ، الدعاء مع الرجا، مجھے پکار اور ساتھ امید قائم کر کہ میں تیری پکار سنوں گا اور قبول کروں گا. سرسری نہیں، اندر سے اللہ کی رحمت پر بھروسہ، اس پر توکل، امید. پکارنا رجا کے ساتھ ہو، امید کے ساتھ ہو. دعا کر مجھ سے، مانگ مجھ سے، گناہ بخشوا لے مجھ سے. اگر یہ کام تو کرے گا میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا. یعنی میری رحمت میں محیط ہو اور مجھ سے تو دعائیں کرے، میں بھی تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، جتنے مرضی ہوں اور جتنے بڑے ہوں، پہاڑ کے برابر ہوں اور تعداد چاہے کروڑوں میں ہو. میرے لیے کوئی چیز بھاری نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں. تیرا کام یہی ہے، دعا کر اور رجا کے ساتھ کر، امید کے ساتھ کر. اور دوسرا کام یہ کہ تیرے گناہ اگر آسمان تک پہنچ جائے ثم استغفرتنی، پھر تو استغفار کر لے. وہ صدق توبہ جس کا ہم نے ذکر کیا، سچے دل سے استغفار کر لے، توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں. گناہ چاہے 100 سال کے ہوں، ایک بار کے استغفار سے سارے معاف کر دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. کوئی چیز میرے لیے بھاری بھی نہیں، مشکل بھی نہیں. اور آدم کے بیٹے، یہ پوری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، شرک نہ ہو، جیسے مرضی گناہ ہو، شرک نہ. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، میرے پاس تو آیا تو نے شرک نہیں کیا، شرک سے پاک ہے، توحید موجود ہے. میں پوری زمین کو تیرے گناہوں سے دھو ڈالوں گا، پاک کر دوں گا، صاف کر دوں گا اور اس زمین کو اپنی رحمت، اپنے فضل سے بھر کے تجھے لوٹا دوں گا. تین ہے یہ اسباب مغفرت. ایک دعا مع الرجا، پوری امید کے ساتھ اور پوری ایک تصدیق اور ایک پورے ایک یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرو. دل میں کہیں یہ بات نہ ہو کہ میری دعا کہاں قبول ہوگی. اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی قبول کرتا ہے. چونٹی کی دعا قبول کے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو اتنے بڑے فتنے سے اور ہلاکت سے بچا لیا. سب کی سنتا ہے.
اللہ تعالیٰ بڑا مجیب الدعوات ہے، سمیع ہے، دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا. اور دوسرے جو وسیلہ ہے مغفرت کا وہ ہے استغفار، صدق توبہ، سچا استغفار، دل سے استغفار. گناہوں کو چھوڑ دو اور گناہوں پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، یہ صدق توبہ ہے. فرمایا کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور آدم کے بیٹے صدق توحید، صدق اخلاص، اگر تیرے اندر عقیدہ توحید موجود ہے، عمل میں توحید ہے، عقیدے میں توحید ہے، اور توحید کی بنیاد الولاء والبراء بھی ہے. یہ نہیں کہ شرک کی مذمت کرتا پھرے اور مشرکین سے دوستیاں کرتا پھرے، شرک کے خلاف تقریریں کرتا پھرے اور اسٹیجوں پر مشرکین سے جو ہے وہ معانقے کرتا پھرے، ہاتھوں میں ہاتھ لہرا کر محبت کا اظہار کرتا پھرے. یہ تضاد ہے. اگر شرک سے نفرت ہے، شرک کی مذمت ہے، تو اہل شرک سے بھی پوری طرح نفرت ہو. الولاء والبراء، ابراہیم علیہ السلام کا قول، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری ہیں، تم سے بھی ناراض ہیں، اور تمہارے شرک سے بھی ناراض، تم سے بھی بیزار ہیں اور تمہارے شرک سے بھی بیزار. پوری طرح مخلصانہ توحید ہو، عقیدہ توحید ہو. تو میرے بندے تیری زمین گناہوں سے بھر جائے، شرک نہ کیا ہو، توحید ہو کامل پختگی کے ساتھ، تو میں اس زمین کو دھو ڈالوں گا تیرے گناہوں سے. اپنی مغفرت، اپنا فضل، اپنی رحمت بھر کے سارے خزانے تیری جھولی میں ڈالوں. تو یہ تین اسباب مغفرت، تینوں مواقع موجود. رمضان، خود رمضان موجود ہے، صیام رمضان موجود ہے، قیام رمضان موجود ہے، لیلۃ القدر موجود ہے، اعتکاف کی راتیں موجود ہیں، خلوت میں بیٹھنا موجود ہے. خوب دعائیں، خوب توبہ، خوب استغفار. اپنے آپ کو پاک صاف کرا لو، جنت کے سچے طلبگار بن جاؤ، سچے خریدار بن جاؤ. اللہ اس شوق کو دیکھتا ہے، جستجو کو دیکھتا ہے. اور باقی بندے میں اگر لگن موجود ہے، شوق و جستجو موجود ہے، تو اللہ بڑی جلدی بندے سے صلح کر کے، دوستی کر کے اس سے راضی ہو جاتا. اور اس کی رضا اگر مل جائے، تھوڑی سی بھی مل جائے، ورضوان من اللہ اکبر، تھوڑی سی رضا بھی مل جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے یہ. بس یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرماتے. صحیح بخاری کے حدیث سے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں، افتقدت رسول اللہ ذات لیلہ، ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کو بستر سے گم پایا، تشویش ہوئی، میرے نبی کہاں چلے گئے. اٹھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے، کمرے میں اندھیرا تھا، ہاتھوں سے چولتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوں. اچانک میرے ہاتھ ایک چیز سے مس ہوئے، وہ اللہ کے نبی کی ایڑیاں تھی، منصوبتاً کھڑی ہوئی تھی. پیارے حبیب بستر چھوڑ کے سجدے میں پڑے ہوئے اور کچھ دعاؤں میں مصروف ہے، زبان پہ کچھ الفاظ ہیں، کان قریب کیے تو آپ فرما رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. یا اللہ تیری رضا کا واسطہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، تیری معافی کا واسطہ مجھے کبھی سزا اور عذاب نہ دے. پیارے پیغمبر اللہ کی رضا طلب کر رہے ہیں، اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں. بستر پہ نیند نہیں آ رہی، بستر کو چھوڑ دیا، سجدے میں گرے پڑے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں. اللہ کی رضا یقیناً بڑا قیمتی سودا ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پکارے کہ کچھ اور چاہیے، کچھ اور طلب ہو، کچھ اور تمنا کر لو. جنتی کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، الم تبید وجوہنا وتدخل الجنہ، چہرے بھی روشن ہو گئے، حسن بڑھتا جا رہا ہے چہروں کا، جنت کا داخلہ مل گیا، حور و قصور مل گئے، کوئی کمی نہیں. اللہ فرمائے کہ آج ہم نے ایک نعمت کا اعلان کرنا ہے، وہ نعمت سب سے اہم ہے، جنت سے سراپا اشتیاق بن جائیں گے. وہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں. تو اس کی رضا کے مواقع موجود ہے، گناہوں کی بخشش کے مواقع موجود ہے، طلب جنت کے مواقع موجود ہیں. ان گھڑیوں کو کھونے کی کوشش نہ کیجیے. خوب قرآن لے کر بیٹھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، روزے کا حق ادا کیجیے، پورے جسم کو روزے میں شریک کیجیے. راتوں کا قیام ہے، راتوں کو جاگنا، تلاوت قرآن. ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن دونوں اکٹھے بندے کی شفاعت کریں. ان کو اکٹھا کر کے تو رکھو نا. روزہ ہے قرآن نہیں، روزے کو قرآن سے جوڑ دو، قرآن کو روزے سے ملا دو. قیامت کی دونوں مل کر آئیں گے آپ کی شفاعت کی. بندے پر مشکل گھڑی ہے، حساب و کتاب جاری ہے، دونوں پہنچ جائیں.
اتنی تیزی سے، ایک حدیث میں پرندوں کی سی تیزی، جس پرندوں کا جھنڈ اڑتا ہے، اور ایک حدیث میں بادلوں کی تیزی سے وہاں پہنچ جائیں گے. روزہ کہے گا یا رب انی منعتہ من الشہوات، یہ بندہ جو کھڑا ہے حساب و کتاب کی الجھن میں نے اس کو شہوات نفس سے روکا تھا، فشفعنی فی، میری شفاعت قبول کر لے. روزہ خاموش ہوا، قرآن بول پڑا. منعتہ من النوم، میں اس کو رات کو سونے نہیں دیا، رات بھر جاگتا، مجھے پڑھتا، تلاوت کرتا، کچھ وقت قیام اللیل میں گزارتا. اور راتیں ہیں ہی اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر اول حصے میں قیام اللیل کرتے، قیام اللیل سے فارغ ہوتے، جبریل امین آ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا. مشکل سے چند منٹ ملتے سحری کھانے کے لیے، پوری رات آپ ہے اور قرآن، پوری رات. تو ان کو جوڑ کے رکھو، ملا کر رکھو. امام شافعی رحمہ اللہ رمضان میں 60 بار قرآن ختم کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں، ایک رکعت فطر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. حتیم خوابہ کو ان کا قصہ مشہور. تو ہمیں بھی اس مہینے کی جستجو کو برقرار رکھنا ہے، خوب جد و اجتہاد، خوب محنت اور خوب طلب. بتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما، ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما دے، گناہوں کو بخش دے. یا اللہ، یا اللہ اسی طرح ہم کو جنت میں جمع فرما دینا، جنت کا داخلہ عطا فرما دے. اور جو بھی حاجات ہیں، نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری پوری فرما دے اس ماہ صیام کی برکت سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.